آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی بندگی عاجزانہ اطاعت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر مجھے اور تم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ خالق کی بندگی فطرت کا تقاضا ہے اور جس کے پاس پلٹ کر جانا ہے اس کی بندگی عقل کا تقاضا ہے۔ تو کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے ایسے خداؤں کو اختیار کر لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ پہنچائے اور نہ وہ مجھے خدائے رحمان سے چھڑا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں تو مجھ سے زیادہ کھلا ہوا گمراہ انسان اور کون ہوگا؟ میں نے تو تمہارے مالک کو دل سے مان لیا، تم بھی میری بات سنو اور مان لو۔ آخرکار اس آدمی کو اس کی قوم والوں نے اسی وقت قتل کر ڈالا تو اس شخص سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس پر اس نے کہا کاش میری قوم والے جانتے کہ میرے پالنے والے مالک نے کس وجہ سے مجھے معاف کر کے اپنی رحمت سے ڈھک لیا اور مجھے عزت والے لوگوں میں قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ جو دوسروں کی بھلائی چاہے، لوگوں کی ہدایت کا کام خلوص سے انجام دے اور انبیاء کی مدد کرے، اس کو خدا کی طرف سے مغفرت، جنت، رحمت اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر نہ تو کوئی لشکر آسمان سے اتارا، نہ ہمیں کسی لشکر کے اتارنے کی کوئی ضرورت تھی اور نہ ہم خواہ اتنے معمولی سے کام کے لیے کوئی لشکر اتارنے والے ہیں۔ بس ایک دھماکہ ہوا جس سے وہ سب کے سب ایک دم سے بجھ بجھا کر رہ گئے۔ خس کم جہاں پاک، ہائے افسوس ان بندوں کے حال پر، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا مگر یہ کہ اس کی خوب خوب ہنسی اڑاتے رہے ہیں۔ کیا ان احمقوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلوں اور قوموں کو اسی جرم میں ہلاک و برباد کر چکے ہیں اور وہ اب ان کے پاس پلٹ کر آنے والے بھی نہیں ہیں اور وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور ان کے لیے وہ مردہ زمین ہماری قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی اور دلیل ہے جسے ہم نے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، پھر اس سے اناج نکالا تو اب اسی سے وہ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، پھر ہم نے اسی میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیے اور اسی زمین میں ہم نے چشمے بھی پھوڑ نکالے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، جبکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا بنایا اور پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یا تاکہ یہ کھائیں اس کے پھل اور وہ چیزیں بھی جو ان کے اپنے ہاتھ بناتے ہیں، مثلاً مربے، اچار، روٹی، سالن وغیرہ۔ اس کے بعد بھی کیا یہ لوگ شکر گزار نہیں ہوتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام قسم کے جوڑے پیدا کیے، چاہے وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے ہوں، اور ان چیزوں میں سے بھی جو وہ ابھی جانتے تک نہیں، اور ان کے لیے ایک اور خاص نشانی یا حقیقت تک پہنچنے کی دلیل رات ہے جس میں سے ہم دن کو نکالتے ہیں تو ایک دم سے ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج بھی ہماری قدرت و حکمت کی ایک بڑی نشانی اور دلیل ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ ہے اور بالکل ٹھیک اندازے کے ساتھ باندھا ہوا حساب ہے اس زبردست طاقت اور عزت والے کا جو ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ اب رہا چاند تو اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ پلٹتا ہے ایسی صورت میں کہ جیسے کوئی پرانی ٹہنی ہو، یا یہاں تک کہ وہ چاند ان منزلوں سے گزرتا ہوا کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند ہو کر رہ جاتا ہے۔ غرض نہ تو سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور پھر سب کے سب ایک خاص مدار یا حلقے کے اندر تیر رہے ہیں، اور ان کے لیے ہماری قدرت کی ایک دلیل یا نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور پھر ان کے لیے اسی کی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کر دیں جن پر یہ سوار ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو کر رکھ دیں، پھر نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہوگا اور نہ وہ چھڑائے یا بچائے ہی جا سکیں گے، بس یہ ہماری رحمت ہی تو ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بچو اور ڈرو اس انجام سے جو تمہارے آگے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے بھی گزر چکا ہے، یعنی جو انجام تمہارے پچھلے لوگ
خوب دیکھ چکے ہیں تاکہ شاید اس طرح تم پر رحم کیا جائے، تو یہ اس کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ غرض ان کے سامنے ان کے پالنے والے مالک کی نشانیوں، دلیلوں اور آیتوں میں سے جو نشانی، دلیل یا آیت ان کے پاس آتی ہے تو یہ اس سے اپنا منہ پھیر پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے کچھ خیرات بھی تو کرو جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو اس وقت وہ کافر ایمانداروں سے کہتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک کر بھٹک گئے ہو، یعنی تم نہیں ہو مگر کھلی ہوئی گمراہی میں۔ پھر کہتے ہیں کہ آخر یہ قیامت کی دھمکی کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اصل میں یہ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو بس ایک دھماکہ ہے جو ایک دم سے انہیں ٹھیک اس حالت میں پکڑ لے گا جب یہ اپنی دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے خوب لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت تو یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں ہی کو پلٹ سکیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سے وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پالنے والے مالک کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے کہ وائے ہو ہماری حالت پر، کیا برا حال ہے ہمارا، آخر یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا؟ یہ تو وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ بتایا تھا، غرض کہ ایک زوردار آواز یا جھڑکی ہوگی جس کے بعد ایک دم سے وہ ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر کچھ ظلم یا کمی نہ کی جائے گی اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جیسے کام تم کرتے رہے ہو، یعنی آج کسی کے حق میں کوئی کمی نہ ہوگی اور نہ تمہیں کوئی سزا ملے گی سوا اس کے جو کام تم کرتے تھے۔ حقیقتاً آج جنتی لوگ اپنے مزیدار مشغلوں میں خوش و خرم اور مست و مگن ہوں گے اور ان کی بیویاں گھنے سرسبز و شاداب سایوں میں ہوں گی، مسند پر تکیہ لگائے ہوئے۔ ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، جو کچھ بھی وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہوگا۔ مزید یہ کہ پالنے والے اور رحم کرنے والے مالک کی طرف سے ان پر سلام ہوگا، اور اے گناہ گارو تم ان سے الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولادو میں نے تم سے پہلے ہی یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی یعنی اس کی اطاعت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور بس میری ہی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے بڑے گروہ کو گمراہ کر کے ہی چھوڑا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ لو یہ وہی دوزخ ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، اب اس کا ایندھن بنو، اسی کفر و انکار کی سزا میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے ہونٹوں پر تو مہر لگا دیں گے مگر ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو ناپید کر دیتے، پھر وہ اگر دوڑ کر راستہ بھی چلنا چاہتے تو انہیں کہاں سے راستہ سجھائی دیتا؟ ہم اگر چاہیں تو ان کو ان کی اپنی جگہ ہی پر ایسا مسخ کر کے رکھ دیں، پھر یہ نہ تو آگے کی طرف چل سکیں اور نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ مثلاً جس شخص کو ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں اس کی ساخت اور خلقت کو ہم الٹ دیتے ہیں، یعنی اس کی حالت بچوں کی سی کر دیتے ہیں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے کہ جب ہم زندگی میں ہی اس کو لوٹا دیتے ہیں تو کیا مرنے کے بعد نہیں لوٹا سکتے؟ اور ہم نے اپنے نبی کو شاعری لغو گوئی نہیں سکھائی ہے، اور نہ شاعری کرنا، خیالی پلاؤ پکانا ان کو زیب دیتا ہے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یعنی تمہاری بھلائی چاہنا ہے اور یاد دہانی ہے اور صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ رسول اس کو ڈرائیں سمجھائیں جس میں زندگی ہو اور حجت تمام ہو جائے حق کے منکروں کافروں پر، یعنی کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے جانوروں مویشیوں کو پیدا کیا اور اب یہ ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں؟ ہم ہی نے ان جانوروں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے، تو ان میں سے کچھ تو ان کی سواری کے کام آنے والے ہیں اور کچھ ہیں جو ان کی غذا ہیں، اور ان کے لیے ان میں مختلف فائدے کی چیزیں، پینے کی چیزیں بھی ہیں۔
پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور بہت سے خدا بنا لیے کہ شاید ان سے انہیں مدد مل سکے۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے جبکہ ان کی پوری فوج ان کے لیے موجود ہے۔ خیر، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں وہ تمہارے لیے رنج کا سبب نہ بنے، اس لیے کہ حقیقتاً یہ جو کچھ بھی چھپاتے ہیں یا جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ آدمی نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک ٹپکے ہوئے قطرے سے پیدا کیا اور پھر وہ ایک کھلا ہوا جھگڑالو انسان بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ہم پر مثالیں کس رہا ہے اور خود اپنی پیدائشی کو بھلا بیٹھا ہے۔ کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ گل سڑ گئی ہوں گی؟ کہیے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہل پیدا کیا تھا، کیونکہ وہ پیدا کرنے کے ہر کام کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہی خدا تو ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے سرسبز و شاداب درخت سے آگ جیسی چیز پیدا کر دی، تم ایک دم سے اسے سلگھا کر بھڑکا لیتے ہو، اور تم اس سے یکایک اپنے چولہے سلگھا لیتے ہو۔ کیا وہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور لوگ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ بہت پیدا کرنے والا بھی ہے اور بڑا جاننے والا بھی، اور جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہوتا ہے کہ اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ غرض ہر نقص اور عیب سے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے قطار در قطار پورے طور پر صف باندھنے والی ہستیوں کی، پھر ان کی قسم جو شدت کے ساتھ ڈانٹنے پھٹکارنے والے فرشتے ہیں، پھر ان کی قسم جو ذکر الہی کی تلاوت کرنے والے یا نصیحت سنانے والے ہیں، کہ یقیناً تمہارا خدا صرف ایک ہی ہے جو زمین، آسمانوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک ہے اور تمام مشرقوں کا پالنے والا مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نیچے والے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے سجا بنا کر خوب آراستہ پیراستہ کر رکھا ہے اور ہر سرکش شیطان سے اس کو محفوظ بھی کر دیا ہے۔ اب یہ شیاطین عالم بالا کی باتوں کو نہیں سن سکتے کیونکہ ان پر ہر طرف سے تیر برسائے جاتے ہیں یا ہر طرف سے بھگانے کے لیے وہ مارے پیٹے جاتے ہیں، اور یہ ان کے دفع کرنے کے لیے لازمی اور مسلسل سزا ہے، سوا اس کے جو وہ کوئی راز ایک دم سے اچک لے جائے تو ایک تیز بھڑکتا شعلہ یا ٹوٹا ہوا تارا اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ وہ خلقت میں زیادہ طاقتور ہیں یا وہ چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں؟ ان کو ہم نے لیسدار مٹی جیسی معمولی چیز سے پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس پر حیران ہیں مگر وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی آپ تو خدا کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہیں اور یہ احمق اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھ کر نہیں دیتے، یعنی جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ اس کا اثر نہیں لیتے، اور جب کوئی دلیل، نشانی، آیت یا معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ بھلا یہ کہیں ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر سڑ کر مٹی ہڈی ہو کر رہ جائیں گے تو پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ تو کیا ہمارے پہلے کے باپ دادا بھی اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کہیے کہ ہاں، اور تم ذلیل و خوار بھی ہو کر رہو گے۔ بس ایک جھڑکی یا نعرہ ہوگا جس کے بعد اچانک وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، وائے ہو ہم پر، ہائے ہماری کم بختی، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ ہاں، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور ان خداؤں کو بھی جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی اور پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ تو صحیح، ابھی تو ان سے پوچھ گچھ بھی ہونی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب
کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ تو شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف مڑے اور ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے اپنے سرداروں سے بولے، تم ہی تو تھے جو ہمارے پاس داہنی طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، بلکہ تم خود ہی بڑے سرکش لوگ تھے۔ آخرکار ہم پر ہمارے پالنے والے مالک کی بات پوری ہو کر ہی رہی کہ اب ہم خدا کی سزا کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ غرض ہم نے تمہیں بہکایا اور حقیقتاً ہم تو خود بھی بہکے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ سب کے سب اس دن عذاب الہی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ یقیناً ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرموں، گناہ گاروں کے ساتھ۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، تو یہ تکبر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، کیا ہم اپنے خداؤں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ بیٹھیں؟ حالانکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور سچی بات کے ساتھ آئے تھے، اور اس نے تو پیغمبروں کی سچائی کو بھی ثابت کیا تھا۔ اب تم لازمی طور پر سخت تکلیف دینے والی سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور جو بدلہ بھی تمہیں دیا جا رہا ہے وہ صرف انہی کاموں کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے، سوا اللہ کے خاص نکھارے ہوئے بندوں کے۔ ان کے لیے تو جانا بوجھا معینہ رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور پھل، وہ بھی عزت و احترام کے ساتھ نوازے ہوئے، جنت کے نعمت بھرے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں، شاہی تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اس پر لطیف شراب کے چشموں سے پیالے بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ چمکتی دمکتی شراب جو پینے والوں کے لیے سر تپا لذت ہی لذت ہوگی، نہ تو ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ اس سے ان کو کسی قسم کی بدحواسی یا مدہوشی ہوگی، اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہو کر بہکے گی۔ پھر یہ کہ ان کے پاس نگاہیں بچانے جھکانے والی بہت خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، جو پردوں میں چھپے ہوئے شتر مرغ کے انڈوں جیسی گوری گوری ہوں گی، یا ایسی نازک ہوں گی جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ساتھ بیٹھنے والا دوست تھا جو مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا تم بھی اس بات کی تصدیق کرنے والوں میں ہو کہ جب ہم مر سڑ جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں ہمارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ کیا آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اب وہ حضرت کس حال میں ہیں؟ اب جو اس نے دیکھنے کے لیے جھک کر جھانکا تو اس نے اس ساتھی کو جہنم کے بیچوں بیچ اس گہرائی میں دیکھا، تو اس سے کہا، خدا کی قسم، تو مجھے تباہ و برباد کیا ہی چاہتا تھا۔ اگر میرے پالنے والے مالک کا مجھ پر فضل و کرم نہ ہوتا تو آج میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا جو عذاب نے پکڑے ہوئے ہیں، یعنی جو عذاب خدا میں حاضر کیے گئے ہیں۔ تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں سوا اس موت کے جو ہمیں آنی تھی؟ تو بس وہ پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی سزا یا عذاب نہیں ہوگا۔ یقیناً یہی سب سے بڑی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کے درخت کی مہمانی؟ حقیقتاً ہم نے اس کو ظالموں کے لیے ایک بڑی مصیبت بنایا ہے۔ یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے یا شاخیں ایسی ہیں جیسے شیطانوں کے سر یا سانپوں کے پھن۔ جہنمی اسی کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر ان کے لیے کھولتا ہوا گرم گرم پانی ہوگا، پھر ان کی واپسی اسی جہنم کی آگ کی طرف ہوگی۔ اصل میں انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو بے تحاشا انہی کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑے، حالانکہ ان کے پہلے والے زیادہ تر لوگ گمراہ ہی تھے، جبکہ حقیقتاً ہم نے ان میں برے کام
کاموں کے برے نتائج سے ڈرانے والے رسول بھی بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا کیا برا انجام ہوا، سوا اللہ کے ان بندوں کے جو خالص نکھارے ہوئے تھے، یا سوا خدا کے خالص بندوں کے جنہوں نے خود کو صرف خدا کی اطاعت و عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا اور خلوص دل سے خدا کی بندگی انجام دیتے تھے۔ اور ہمیں نوح علیہ السلام نے بھی پکارا تھا تو ہم ہی سب سے اچھے جواب دینے والے ہیں۔ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچا لیا اور انہی کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد والوں میں ان کی اچھی شہرت یا ذکر خیر باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں ان کی تعریف و توصیف کو باقی رکھا۔ سلام ہو نوح پر تمام جہان والوں میں، یعنی آج دنیا جہان میں نوح کی تعریفوں پر تعریف ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، حقیقتاً وہ ہمارے ایماندار یا مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے ڈبو کر رکھ دیا، اور نوحی کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی نوحی کی طرح ہمارے پیروکار یا ماننے والے تھے۔ جب وہ اپنے پالنے والے مالک کے سامنے صحیح سالم دل، یعنی ایسا دل جو شرک اور ہر قسم کی کھوٹ سے پاک اور محفوظ ہو، لیے ہوئے آئے، تو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم والوں سے کہا کہ تم کاہے کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے گھڑے ہوئے خدا کو مقصد زندگی بنائے رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے تاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا، میں بیمار پڑنے والا ہوں۔ اس پر وہ لوگ پیٹھ پھیر پھیر کر ان کے پاس چلے گئے۔ ان کے پیچھے ابراہیم چپکے سے ان کے خداؤں کے مندر میں گھس گئے اور بولے، تم لوگ کچھ کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر ان پر پل پڑے اور اپنے داہنے ہاتھ سے خوب ان کی پٹائی لگائی۔ واپسی پر وہ لوگ دوڑتے بھاگتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم لوگ اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کی بندگی کرتے ہو؟ یعنی کیا تم لوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود بناتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، اس شخص کے لیے ایک عمارت احاطہ بناؤ، پھر اس کو دہکتی بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ اس طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک منصوبہ بنایا، مگر ہم نے ان کو نیچا کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کر کے مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اے پالنے والے مالک، مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو نیک کام کرنے والوں میں سے ہو۔ تو ہم نے انہیں بڑی قوت برداشت رکھنے والے حلیم بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ پھر جب وہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹا، حقیقت یہ ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے بابا، آپ وہ کچھ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو جب وہ دونوں پورے طور پر اطاعت پر تیار ہو کر آئے، یعنی جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس کی پیشانی کے بل لٹا دیا، تو ہم نے انہیں پکارا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ایک کھلا ہوا واضح امتحان تھا اور ہم نے ان کا فدیہ بھیج دیا ایک عظیم قربانی کے سبب سے، غرض ہم نے بعد والوں میں ان کی یاد، ان کی تعریف و توصیف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ واقعاً وہ ہمیں دل سے ماننے والے بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، جو نبی ہوں گے اور اچھے آدمیوں میں سے ہوں گے، غرض انہیں اور اسحاق کو ہم نے برکت عطا کی۔ اب ان دونوں کی اولاد میں سے نیک لوگ بھی ہوں گے اور کھلے ہوئے
اپنے آپ پر ظلم کرنے والے گناہگار بھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا کہ ان کو اور ان کی قوم کو سخت تکلیف سے بچا لیا، غرض ہم نے ان کی مدد کی تو انہوں نے فتح پائی۔ پھر ہم نے ان دونوں کو ایک واضح کتاب عطا کی اور ان کو سیدھے راستے پر لگایا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر یا اچھی شہرت بعد والوں میں باقی رکھی۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، واقعاً وہ دونوں ہمارے ایماندار مومن بندوں میں سے تھے۔ اور حقیقتاً الیاس علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، آخر تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یعنی آخر تم برائی سے بچتے رہنے کا طریقہ زندگی کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یعنی آخر تم برائی کے برے انجام سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑے ہوئے ہو، جو تمہارا بھی پالنے والا مالک ہے اور تمہارے پہلے والے باپ داداؤں کا بھی مالک ہے؟ مگر ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، تو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، سوائے اللہ کے نکھارے ہوئے خالص بندوں کے۔ غرض ہم نے الیاس علیہ السلام کا اچھا ذکر یعنی اچھی شہرت بھی بعد والی نسلوں میں باقی رکھی۔ سلام ہو آل یاسین پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے ایماندار مومن بندوں میں سے تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ دوسروں کو ہم نے تہس نہس کر ڈالا، تم لوگ تو خود ان کی طرف سے گزرتے رہتے ہو، صبح کو بھی اور رات کو بھی، تو کیا پھر تم نہیں سمجھتے، یا کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بے چینی کی حالت میں گئے، اس کے بعد قرہ پڑا تو وہ پانی میں پھینک دیے گئے، تو مچھلی نے انہیں نگل لیا، اس حالت میں کہ وہ خود پر ملامت کر رہے تھے۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں یعنی خدا کی بے عیبی اور پاکی کو بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ غرض پھر ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر بالکل خشک زمین پر ڈالا، جبکہ وہ بالکل نڈھال تھے۔ پھر ان پر ہم نے ایک بیلدار کدو کا درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، تو وہ لوگ ان پر دل سے ایمان لائے، یا ان لوگوں نے ان کو مان لیا، اور ہم نے ایک مدت تک ان کو پھلنے پھولنے کا موقع بھی دیا۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا یہ بات ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ تمہارے پالنے والے مالک کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں، یا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہو، اس حالت میں کہ یہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ خوب سن لو کہ دراصل یہ لوگ اپنے دل سے گھڑ گھڑ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، حقیقتاً وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو اپنے لیے پسند کر لیا؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے احمقانہ فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یعنی تم سمجھانے سے سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل ہے؟ تو لاؤ، پیش کرو اپنی سند، دستاویز یا کتاب، اگر تم سچے ہو۔ پھر انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ جنات خوب جانتے ہیں کہ وہ تو خود جزا و سزا کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان تمام صفات سے پاک ہے جو وہ لوگ اس کے لیے بیان کرتے ہیں، سوا ان صفات کے جو خدا کے خالص بندے اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اور جس چیز کی تم بندگی کرتے ہو، تم سب ان تمام باتوں پر کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، یعنی تم اور تمہاری یہ خدا اللہ سے کسی کو پھیر کر فتنہ میں نہیں ڈال سکتے، سوا ایسے شخص کے جو جہنم کی بھڑکتی سلگتی آگ میں جھلسنے ہی والا ہو، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کا ایک خاص مقام مقرر ہے، اور بلا شبہ ہم تو خدمت کے لیے صفے باندھے ہوئے ہیں،
اور بلا شبہ ہم تو خدا کی پاکی کو بیان کرنے والے یا تسبیح کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی یاد دہانی کا سبق یعنی ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم تو اللہ کے خالص نکھارے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ ذکر آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عن قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہم تو اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے پہلے ہی یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، اور حقیقتاً ہماری فوج وہ ہے جو غالب آ کر ہی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ایک مدت تک کے لیے بے پرواہی کیجیے، یعنی ذرا کچھ مدت کے لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، دیکھتے رہیے، عن قریب وہ خود بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ تو کیا وہ ہماری سزا یا عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ عذاب ان کے صحن میں اترے گا تو وہ صبح ان لوگوں کے لیے بہت ہی بری ہوگی جو برائی کے برے انجام سے ڈرائے جاتے ہیں۔ اسے کے لیے ان کی طرف سے بے پرواہی کیجیے اور دیکھتے رہیے، عن قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ ہر عیب سے پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پالنے والا مالک، جو عزت، زبردست طاقت اور غلبہ کا مالک ہے، ان تمام باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہو پیغمبروں یعنی اللہ کے تمام پیغام لانے والوں پر، اور شکر اور ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت کے سبق اور یاد دہانیوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی قسم ہے اس قرآن کی جو عزت و شرف والا ہے، بلکہ وہ جنہوں نے کفر و انکار کی زندگی اختیار کی وہی سخت تکبر، سرکشی، ضد اور پھوٹ ڈالنے میں مصروف ہیں۔ ہم نے ان کے پہلے کتنی ہی نسلیں یا قومیں ہلاک کیں، جب وہ عذاب میں گھر چکے تو چیخے چلائے، مگر وہ وقت بچنے بچانے کا نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ایک ڈرانے والا پیغمبر خود انہی میں سے کیسے آ گیا۔ اس پر حق کے منکرین کہنے لگے کہ یہ جادوگر بھی ہے اور سخت جھوٹا بھی، کیا اس نے سارے کے سارے خداؤں کی بجائے صرف ایک خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب سی بات ہے۔ پھر ان کے بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلو اور اپنے اپنے خداؤں پر ڈٹے رہو، یقیناً یہی چیز ہے جسے نصب العین یعنی زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ یہ بات تو ہم نے دوسری کسی قوم یا قریب کی کسی ملت میں کبھی کسی سے نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک گھڑی ہوئی بات۔ کیا ہم میں سے بس ایک یہی آدمی رہ گیا ہے جس پر اللہ کا ذکر مراد قرآن نازل کر دیا گیا؟ بلکہ حقیقتاً وہ میری کتاب ہی پر شک کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ کیا ان کے قبضے میں آپ کی باعزت بے حد عطا کرنے والے مالک کی رحمت کے خزانے ہیں، یا کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک اور صاحب سلطنت ہیں؟ اچھا تو پھر چڑھیں عالم اسباب کی بلندیوں پر، یعنی پھر چڑھیں رسیوں کو پکڑ پکڑ کر۔ اگر یہ لوگ زمین و آسمان کے مالک ہیں تو کائنات کے تخت سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے عرش پر چڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ پھر جسے یہ چاہیں اس پر خدا کی رحمت اور وحی کو اتار سکیں۔ یہاں تو بس ایک شکست خوردہ گروہوں کی قسم کا لشکر سامنے نظر آ رہا ہے۔ ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور میخوں والا فرعون، ثمود اور قوم لوط اور ایکا والے بھی ابدی حقیقتوں یا خدا و رسول کو جھٹلا چکے ہیں۔ وہ لوگ بڑے بڑے گروہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، تو اسی لیے وہ میری سزا کے مستحق ہوئے۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کچھ دیر نہ ہوگی، یعنی جس کے بعد کسی دوسرے دھماکے کی ضرورت ہی نہ ہوگی، جبکہ اب وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، ہمارے عذاب کا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی ہمیں جلدی سے بھیج دے، یعنی جو ہماری تقدیر ہو وہ حساب کتاب کے دن سے پہلے ہی جلدی سے ہمارے سامنے لیا۔ جو کچھ بھی یہ بکتے ہیں
اس پر صبر کیجیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجیے جو بڑی قوتوں کے مالک تھے۔ حقیقتاً وہ ہر معاملے میں اللہ سے لو لگائے رکھنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں تک کو ان کے قبضے میں دے دیا تھا کہ صبح و شام وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی سمٹ آتے تھے اور سب کے سب ان کی آواز میں آواز ملاتے، یعنی تمام پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے اور ان کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا تھا اور انہیں حکمت اور فصل الخطاب یعنی صحیح فیصلہ کن بات کرنے کا علم عطا کیا تھا۔ اور کیا تمہیں کچھ خبر ملی ان مقدمے والوں کی جو دیوار پھاند کر ان کی محراب عبادت میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس اندر پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، ڈرے نہیں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی یعنی کسی کو رعایت نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کیجیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبے ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اس پر بھی یہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ دمبی بھی مجھے دے دو، اور بات چیت میں بھی مجھے دباتا ہے، یعنی ہر بات چیت میں مجھ پر چھا جانے کی کوشش کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی تم پر ظلم اور زیادتی ہے جو اپنے اتنے دمبوں کے ہوتے ہوئے بھی تمہاری ایک دمبی کو بھی اپنے ساتھ ملا لینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ حقیقتاً بہت سے مل جل کر ساتھ رہنے والے ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو خدا اور رسول اور آخرت پر ایمان لائیں اور اچھے اچھے کام کریں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، اور انہوں نے دوسرے فریق کی بات سنے بغیر جذباتی ہو کر جلدی میں غلط فیصلہ سنا دیا، تو انہوں نے اپنے پالنے والے مالک سے معافی مانگی اور رکوع کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور توبہ تلا کر کے خدا کی طرف رجوع کر لیا، تو ہم نے ان کا وہ قصور معاف کر دیا، اور حقیقتاً ہمارے ہاں ان کے لیے بڑے تقرب کا مقام اور انجام کی بہتری ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ اور حکومت کرو، اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو غلط طور پر فضول یا بے مقصد پیدا نہیں کر دیا۔ یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا۔ ایسے کافروں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے، وہ بھی جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ابدی حقیقتوں کو دل سے مانتے ہیں اور اچھے نیک کام کرتے ہیں ان کے برابر کر دیں جو زمین پر فساد پھیلانے والے ہیں؟ کیا خدا کی عظمت سے متاثر ہو کر برائیوں سے بچنے والوں کو ہم فاسقوں فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ وہ کتاب ہے جو اس برابری کی نفی کرتی ہے جسے ہم نے اتارا ہے، وہ بڑی برکت والی کتاب ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت اور سبق حاصل کریں۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہت ہی اچھے بندے تھے، کثرت سے اپنے پالنے والے مالک کی طرف لو لگا کر رجوع کرنے والے۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے خوب سدھائے ہوئے تیز رفتار گھوڑے معائنے کے لیے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، میں نے اس مال اور گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کیا ہے، اپنی بڑائی کی خاطر نہیں۔
حضرت سلیمان نے کیونکہ مال اور گھوڑوں کو خدمت خلق اور خدا کی راہ میں جہاد کے لیے اختیار فرمایا تھا، اس لیے ان کو خیر فرمایا، یہاں تک کہ جب وہ سورج نگاہوں سے چھپ گیا تو انہوں نے فرشتوں کو حکم دیا، اسے میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگے وضو کے لیے اپنی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ پھر ہم نے سلیمان کا امتحان اس طرح لیا کہ ان کی کرسی پر ایک مردہ یا ناکارہ جسم لا کر ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہوں نے دعا کی، اے پالنے والے مالک، مجھے معاف کر دے، یعنی مجھے اپنی رحمت سے ڈھک لے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کی شان کے لائق نہ ہو، یعنی مجھے ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار یا مناسب نہ ہو، حقیقتاً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ہوا تک کو ان کے قبضے میں دے دیا جو ان کے حکم سے جدھر وہ چاہتے تھے بڑی نرمی کے ساتھ چلتی تھی، اور شیطانوں کو بھی ان کے قبضے میں دے دیا جن میں ہر قسم کی عمارت بنانے والا اور غوطہ لگانے والا تھا، اور دوسرے بھی تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، تمہیں اختیار ہے جسے چاہے دو اور جس سے چاہے روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے لیے ہمارے ہاں بڑے تقرب کا مقام اور انجام کی بہتری ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی موجود ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ پھر ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال آل اولاد بھی واپس کر دی اور ان کے ساتھ اپنی رحمت سے اتنے ہی اور بھی دیے، عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے یادگار سبق کے طور پر، یعنی اس میں صاحبان عقل کے لیے یہ سبق ہے کہ انسان کو بلاؤں پر صبر کرنا چاہیے، نہ اچھے حالات میں خدا کو بھول کر سرکش بن جانا چاہیے اور نہ برے حالات میں خدا سے مایوس ہونا چاہیے۔ ہر فائدہ اور نقصان خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر طرح بندے کا امتحان لیتا ہے، اس لیے ہر حال میں خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے آس لگانی چاہیے۔ پھر ہم نے ان سے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گچھا یا جھاڑو لے کر اس کو اپنی بیوی کو مار دو اور اپنی قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، بڑا ہی اچھا بندہ۔ حقیقتاً وہ اپنے مالک کی طرف بہت لو لگانے والے اور بڑا رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجیے، جو بڑی قوت عمل رکھنے والے اور بڑی گہری نگاہوں والے تھے۔ ہم نے انہیں عالم آخرت کو یاد رکھنے کی پرخلوص صفت کے ساتھ مخصوص کیا تھا، یعنی ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر چنا تھا، اور وہ آخرت کے گھر کی یاد تھی، یعنی ان کی بلندیوں کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کی ساری فکر اور ساری کوششیں آخرت کے لیے تھیں۔ وہ خود بھی آخرت کو یاد رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی یاد دلاتے رہتے تھے۔ بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ غرض یہ بڑا اہم تذکرہ ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ خدا کی عظمت سے متاثر ہو کر برائی سے بچنے والے متقین کے لیے انجام کی بہتری ہی بہتری ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیوں سے لگے ہوئے بیٹھے ہوں گے، منگوا رہے ہوں گے کھانے اور پینے کی بہت سی چیزیں، اور ان کے پاس شرمیلی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ وہی ہیں جس کا حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو ہے متقین کا انجام، اور سرکشوں کے لیے انجام کی برائی ہی برائی ہے، جہنم ہی جہنم، جس میں وہ جھلسائے جائیں گے، یعنی جس کی گرمی وہ اٹھائیں گے، تو بہت ہی برا ہے وہ ٹھکانہ۔ یہ ہے ان کے لیے، پس وہ مزے چکھیں گے گرم کھولتے ہوئے پانی کے، کچے خون
اور پیپ کا اور اسی صورت کی دوسری ملتی جلتی ہوئی تلخیوں کا یہ بڑا گروہ اور فوج کی فوج ہے جو تمہارے ساتھ ساتھ جہنم میں ٹھس ٹھس کر داخل ہو رہی ہے۔ انہیں خوشی نہ ہوگی، انہیں تو اسی آگ کی گرمی کو برداشت کرتے رہنا ہے، یعنی یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ جہنمیوں نے آنے والی فوج سے کہا، بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، تمہارے لیے خوشی نہ ہو، تم ہی یہ دن ہمارے سامنے لائے ہو، کیسا برا ہے یہ ٹھکانہ۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے مالک، جو ہمارے سامنے اس انجام کو لایا اس کو جہنم کی دوگنی سزا دے۔ پھر وہ آپس میں کہیں گے، آخر کیا بات ہے، ہم یہاں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم بہت ہی برے آدمیوں میں شمار کیا کرتے تھے، ہم نے تو ان کا بڑا مذاق اڑایا تھا اور ہماری نظریں ان کے دیکھنے سے چوک رہی ہیں۔ بے شک یقیناً ایسا ہی واقعاً ہونا ہے، یعنی بے شک یہ بات بالکل سچی ہے، جہنم والوں میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ فرما دیجئے، میں تو بس برائی کے برے انجام سے ڈرانے والا ہوں، اور کوئی خدا نہیں ہے سوا اللہ کے جو یکتا ہے، زبردست اور سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی چیزوں کا پالنے والا مالک ہے، جو زبردست عزت والا بھی ہے اور بڑا معاف کرنے والا بھی۔ ان سے کہیے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیر پھیر لیتے ہو، یعنی جس سے تم بے پرواہی اختیار کیے ہوئے ہو۔ مجھے تو عالم بالا کے رہنے والوں کا کوئی علم نہ تھا جب وہ سوال و جواب یا بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ مجھے تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں صاف صاف کھلا کھلا خبردار کرنے والا یا برائی کے برے انجام سے ڈرانے والا ہوں۔ جب تیرے پالنے والے مالک نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی خاص روح کا ایک جزو پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب نے سجدے کیے سوا ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں ہی میں سے تھا۔ خدا نے کہا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے خود اپنے دونوں ہاتھوں یعنی اپنی قدرت خاص سے پیدا کیا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو واقعی اونچے درجے والی ہستیوں میں سے تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا تھا اور اس کو مٹی سے۔ خدا نے فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل، حقیقتاً تو مردود ہے، یعنی تو رد کیا ہوا ہے یا تو ہمیشہ کے لیے راندہ ہوا ہے۔ یقیناً تجھ پر بدلہ کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے، یعنی تیرے لیے ہمیشہ میری رحمت سے دوری ہی دوری ہے اور محرومی ہی محرومی۔ ابلیس بولا، اے میرے مالک، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، تجھے موقع دیا جاتا ہے اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ ابلیس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوا تیرے خالص نکھارے ہوئے بندوں کے۔ ارشاد ہوا کہ پھر یہ بھی حقیقت ہے، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہی میں کیا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو لازمی طور پر تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ کہیے کہ میں تم سے اس پیغام لانے پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اور نہ میں زبردستی کی بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن نہیں ہے سوا تمام جہان والوں کے لیے نصیحت اور ہدایت کے، اور تھوڑی سی مدت امتحان کے بعد تمہیں خود اس کا حال معلوم ہو جائے گا، یعنی موت کے دروازے پر پہنچتے ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اس کتاب
قرآن کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے، جو عزت اور زبردست طاقت والا، گہری حقیقتوں کے مطابق دانائی پر مبنی، بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب سچائی کے ساتھ اتاری ہے، یعنی اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہی حق ہے اور سچائی ہی سچائی، باطل کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ تو اللہ کی بندگی، عاجزانہ اطاعت اختیار کیجیے، دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، یعنی زندگی میں ایسا طرز عمل اختیار کیجیے جو خدا کی بالاتری اور حکومت کو تسلیم کرے، اور اس بندگی، بالاتری اور اطاعت میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو شامل نہ کیجیے۔ معلوم رہے، یعنی خبردار، دین کا مرکز صرف اللہ ہے، اطاعت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی خالص اور بلا شرکت اطاعت و بندگی صرف اللہ کا حق ہے۔ بندگی کا مستحق کوئی دوسرا نہیں کہ خدا کے ساتھ ساتھ اس کے احکام و قوانین کی بھی اطاعت کی جائے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے خدا کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم تو ان کی بندگی یا پوجا پاٹ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کی بارگاہ میں قریب کر دیں، یعنی وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، تو حقیقتاً اللہ ہی ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ حقیقتاً خدا ایسے شخص کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا جو بڑا جھوٹا، منکر اور ناشکرا ہو۔ یاد رہے کہ کفر و شرک کی اصل بنیاد من گھڑت خدا بنانا ہے جو جھوٹ ہے، اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کیونکہ اولاد کی خواہش ناقص کو ہوتی ہے کہ وہ فانی بھی ہوتا ہے اور محتاج امداد بھی، اس لیے اپنی نسل کی بقا یا محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر بیٹا بیٹی چاہتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اکیلا اور سب پر غالب۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو سچائی کے ساتھ بامقصد پیدا کیا ہے۔ وہی دن پر رات کو اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ وہی سورج اور چاند کو قابو میں کیے ہوئے ہے کہ ان میں سے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے ہی چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جان لو کہ وہی خدا زبردست طاقت والا، عزت والا بھی ہے اور ہر چیز کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لینے والا بھی۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کے شریک زندگی کو پیدا کیا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں 8 نر و مادہ پیدا کیے، مراد اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے جوڑے۔ وہ تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیرے پردوں کے اندر، مراد پیٹ، رحم، اور وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے، تمہیں ایک کے بعد دوسری شکل دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جو یہ سب کچھ کرتا ہے تمہارا پالنے والا مالک ہے۔ سلطنت اور حکومت اسی کے لیے ہے، کوئی خدا نہیں سوا اس کے۔ پھر تم کدھر سے پھر آئے گھمائے جا رہے ہو، یعنی پھر کون تمہیں الٹی پٹی پڑھائے چلا جا رہا ہے کہ اتنی سیدھی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر تم ناشکراپن اور حقیقتوں کے انکار کی راہ اختیار کرتے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ خدا تم سے بالکل بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے ناشکرے پن اور انکار حق کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے اس کو پسند کرتا ہے، اور کوئی ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ تو دلوں کے حال تک کو جاننے والا ہے۔ اور جب آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے پالنے والے مالک کو پکارتا ہے، اس سے لو لگائے ہوئے، یعنی اس کی طرف پوری طرح رجوع کیے ہوئے۔ پھر جب وہ اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا،
اور دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ خدا کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ کہہ دیجئے کہ کچھ دن اپنے اس کفر و نعمت سے لطف اٹھا لے، حقیقتاً تو جہنمیوں میں سے ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا وہ شخص بہتر نہیں جو خدا کا مطیع فرما بردار ہو کر عبادت کرنے والا ہے، رات کے اوقات میں سجدے کرتا ہے، خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پالنے والے مالک کی رحمت کی امید لگائے رہتا ہے۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ کہیے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پالنے والے مالک کی ناراضگی سے اور نافرمانی سے ڈرو کہ جنہوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، اس لیے اگر ایک جگہ تنگ کیے جاؤ تو دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بے حد و بے حساب پورا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خدا کی عبادت یا بندگی کروں، اس کی خالص اطاعت کرتے ہوئے، یعنی دین کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اس کی اطاعت کروں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود اول نمبر کا مسلمان بنوں، یعنی میرا کام صرف دوسروں کو خدا کی اطاعت کرانا نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ خود کر کے دکھانا ہے، یعنی جو راہ میں لوگوں کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے خود اس پر چلتا ہوں۔ کہیے کہ اگر میں اپنے پالنے والے مالک کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے دین یا طریقہ زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی بندگی کروں گا، تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو بندگی کرو۔ کہیے کہ اصل میں سخت نقصان اٹھانے والے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نقصان پہنچایا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہی کھلا ہوا واضح نقصان ہے۔ ان کے اوپر بھی آگ کا سائبان یا چھتریاں ہوں گی اور نیچے بھی۔ یہی وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو، میرے غیظ و غضب سے بچو، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے طاغوت یعنی انتہائی درجے کے سرکش ظالم حکام یا جھوٹے خداؤں کی عبادت اطاعت سے خود کو بچائے رکھا اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اسی سے لو لگائے رکھی، ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ تو اے نبی، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ہر بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس کے سب سے اچھے حصے کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی توفیق دی ہے، یعنی جن کی خدا نے خاص طور پر رہنمائی کی ہے، اور یہی ہیں صاحبان عقل۔ تو کیا جس پر عذاب کا فیصلہ سچ ہو کر لکھا جا چکا ہو، یعنی جس نے اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا لیا ہو، تو کیا جو آگ میں گر چکا ہو اسے تم بچا سکتے ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے پالنے والے مالک سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محلات ہیں جن پر اور محل پر محل بنے ہوئے ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کو چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر بہا دیا، پھر اس سے طرح طرح کی اور رنگ برنگ کی کھیتیاں نکالتا ہے، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر اللہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے سبق اور نصیحت موجود ہے۔ تو کیا پوچھنا اس کا جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، یعنی ان کو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو کر خدا کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا ہوئی ہے، تو وہ اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے ایک روشنی یعنی نور پر چل رہا ہے۔ پس تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت کی طرف سے سخت رہیں، وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔
اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے جس کے تمام اجزاء ایک ہی رنگ پر ملتے جلتے ہیں اور جو برابر دہرایا جانے والا ہے، یعنی جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پالنے والے مالک کے خوف سے ڈرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد اور نصیحت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف کی ہدایت یا رہنمائی ہے جس سے وہ جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ تو کیا پوچھنا اس کا جو اپنے آپ کو قیامت کے دن عذاب کی برائی سے بچا لے، اس حال میں کہ ظالموں سے کہہ دیا جائے کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کماتے یا کرتے رہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، تو ان پر خدا کا عذاب ایسی صورت سے آیا جس کا انہیں کوئی خیال تک نہ تھا۔ پھر تو اللہ نے انہیں دنیا ہی کی زندگی میں بڑی ذلت و خواری کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ بڑا اور شدید ہوگا۔ کاش وہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں پیش کر دیں، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں، یعنی شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، یعنی ایسا قرآن جو نہایت فصیح و بلیغ، واضح، حسب حال، مناسب ترین الفاظ اور پیرائے میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ وہ برے انجام سے بچ جائیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے کئی بد اخلاق لوگ مالک ہیں، جو آپس میں جھگڑا کرنے والے بھی ہیں، یعنی جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کا پورا مالک بس ایک ہی شخص ہے۔ کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ شکر خدا کا کہ اس مثال سے سب کو ماننا پڑ گیا کہ ایک آقا کی بندگی بہت سے آقاؤں کی بندگی سے کہیں بہتر ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیا سے اٹھنا ہے، اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں۔ پھر تم قیامت کے دن اپنے پالنے والے مالک کے سامنے جھگڑا کرتے ہوئے اپنا معاملہ پیش کرو گے۔